مسلمان قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھتے نہیں، سمجھ کر پڑھتے نہیں. ہاں پڑھنا ثواب ہے، ایک الگ معاملہ، لیکن پڑھنے سے بھی زیادہ غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا. لیکن مسلمانوں میں نہیں ہے، کیونکہ آج کے علماء نے یہ پٹی پڑھا رکھی ہے کہ قرآن مجید تم لوگوں کے پلے نہیں پڑتی، قرآن مجید تم کو سمجھ میں نہیں آتا. کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ ہاں ایسی پٹی کیوں پڑھائی گئی؟ یہ لوگوں کو بتلاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے 12 علوم کی 14 علوم کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک وہ نہیں پڑھتے آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا. نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ جتنی بھی مخلوقات اس دھرتی پر رہتی ہیں ان تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اللہ نے فرمایا ہم نے حضرت انسان کو مکرم، معزز اور محترم بنایا. ہر ایک مسجد میں قاری چاہیے، ہر ایک کو قاری چاہیے، ہر ایک کو جو ہے گنگنانے والا گویا مقرر چاہیے. یہ علامت قیامت کی ہمارے سامنے ہے. میرے عزیزو، قرآن مجید کو سننے سے زیادہ، پڑھنے سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کرو. آپ کو میں نصیحت کرتے جاتا ہوں میرے بھائی، اگر کوئی بھی عالم آپ کو کہتا ہے کہ قرآن تمہارے سمجھنے کی بات نہیں ہے تو چلو آپ تفسیر نہیں بلکہ انہی کا ترجمہ ہی صحیح روزانہ 1 یا 2 آیتیں پڑھو، ضرور اللہ رب العالمین سچائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے آپ کے سامنے لا کر رکھے گا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، عز و جاہ، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے زیبا ہیں جو ساری کائنات کا خالق، مالک، پالنہار اور سب کا رازق و حاکم ہے. درود و سلام ہو اللہ کے ان نبیوں پر جنہیں نبوت و رسالت کے لیے چنا گیا، خصوصاً آخر الزمان حبیب البشر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. میرا عنوان آپ نے سنا، نزول قرآن کا مقصد. حاضرین، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں 2 جگہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے. اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہم پر یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. ورنہ آج میں اور آپ کہیں کسی مندر کی چوکٹ پر یا کہیں اور کوئی بھجن یا کوئی اور گا رہے ہوتے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت. اور اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہم پر یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. نعمتوں میں سے ایک یہ نعمت ہے کہ جتنی بھی مخلوقات اس دھرتی پر رہتی ہیں ان تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اللہ نے فرمایا ہم نے حضرت انسان کو مکرم، معزز اور محترم بنایا. اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہم پر یہ ہے کہ اشرف المخلوقات بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے
तमाम आसमानी सहीफ़ों में, तमाम आसमानी किताबों में सबसे मुक़द्दस, सबसे अफजल कुरान मजीद को अल्लाह ने हमारे हवाले फरमाया। सुनन तिरमिज़ी की एक हदीस, कुरान मजीद के ताल्लुक़ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रा हरफ़म मिन किताबिल्लाह। मैं 2-3 फजीलतें बतलाकर अपने मौजू की तरफ आऊँगा इंशाअल्लाह। नबी फरमाते हैं, जिसने किताबुल्लाह से, कुरान मजीद से एक हर्फ पढ़ा, कितना? सिर्फ एक हर्फ, आपने अलिफ कहा, उसके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके हिस्से में 10 नेकियां लिखते हैं। मेरे अजीज़ों, अहले इल्म कहते हैं कि एक इंसान सांस लेता है, एक इंसान के लिए ऑक्सीजन की जितनी ज़रूरत होती है, ज़िंदा रहने के लिए एक इंसान को ग़िज़ा और पानी की जितनी ज़रूरत होती है, उससे कई ज़्यादा आसमानी हिदायत और रहनुमाई की ज़रूरत है। इसलिए अल्लाह ताला ने सूरह बक़रा की पहली आयत में फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। देखिए, किताब की शुरुआत हो रही है। अल्लाह ने कहा, जो किताब तुम पढ़ने जा रहे हो, जिसका आगाज़ करने जा रहे हो, सबसे पहले दिमागों को साफ कर लो कि इसमें किसी किस्म का शक व शुबा नहीं है। दुनिया का कोई आथर, कोई मुसन्निफ जब मुकद्दमा लिखता है, तो याद रखें, सबसे पहले वो ये लिखता है कि इस किताब में किसी ना किस्म की गलती हो सकती है, या होगी तो हमें मुतनब्बे कर दे। लेकिन अल्लाह ताला ने सबसे पहले पढ़ने वाले को कहा कि किताब पढ़ने जा रहे हो तो याद रख लेना, इसमें किसी किस्म का शक व शुबा नहीं है। उसके बाद फरमाया हुदल लिल मुत्तक़ीन, यहाँ पर फरमाया हुदल लिल मुत्तक़ीन, मुत्तक़ियों के लिए हिदायत है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन्नास, कहा लोगों तुम्हारे लिए हिदायत है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास। देखिए, हुदल लिन्नास, नुज़ूल कुरान का मकसद यही है मेरे भाई। इस आयत करीमा का टुकड़ा ही मैं आपके सामने बयान कर दूं। हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत है। क्या मालूम हुआ? इस किताब मुक़द्दस में हिदायत है, सही रास्ता है, रोशनी है। इसके अलावा दुनिया के अंदर जितने अफकार हैं, ख्यालात हैं, मंतिक़ें हैं, फ़लसफ़ी बातें हैं, वो सब की सब गुमराहियाँ हैं। नजात का रास्ता, हिदायत का रास्ता इस कुरान मजीद के अंदर है। हिदायत ही नहीं कहा अल्लाह ने, सिर्फ हिदायत ही नहीं कहा, बल्कि हिदायत की दलीलें भी इस कुरान मजीद के अंदर है। एक इंसान गौर व फिक्र करें, अगर गौर व फिक्र करेगा कुरान मजीद की आयत पर, तो उसे कामयाबी मिलेगी। कुरान मजीद की आयत को गौर व खौफ से पढ़ेगा, उसे सीधा रास्ता मिलेगा। देखिए मेरे भाई, एक वाक़या बार बार आपके सामने दोहराया जाता है, चूँकि मेरा मौजू है नुज़ूल कुरान का मकसद। इस ज़िम्न में ये वाक़या सरसरी तौर पर आपको बतलाना चाहूँगा। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कौन नहीं जानते? इस्लाम लाने से पहले मुसलमानों के सख्त दुश्मन हरम में मुसलमानों को नमाज पढ़ने नहीं दिया करते थे। मजबूरन मुसलमान दारे अरक़म में नमाज़ें पढ़ा करते थे। खुद उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं घर से निकला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने की नीयत से। रास्ते में मालूम हुआ मुझे कि मेरी बहन और बहनवी मुसलमान हो चुके हैं। मैं अपने बहन और बहनवी के घर पहुंचा, वहाँ पर कुरान मजीद की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। एक उस्ताद थे जो कुरान मजीद को पढ़ा कर रहे थे। गुस्से के मारे गए, कहा कि मैंने सुना है कि तुम दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। बहन फातिमा थी, हाँ, वो अपने शौहर का बचाव कर रही थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मेरी बहन मेरे घर में आने से पहले ही दब कर बैठा
کرتی تھی، آج ایک شیر کی طرح اپنے شوہر کی دفاع کر رہی ہے۔ کیا بات ہے؟ کچھ نہ کچھ بات ہوگی۔ آخر کار پتہ لگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بہن سے بہن وہ کیا چیز ہے ہمیں بھی سناؤ۔ قرآن سنایا گیا، قرآن کو سنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ملاقات کے لیے، صحابہ کرام نے روک لیا، صحابہ نے روک لیا، لیکن یاد رکھیں اس سے پہلے عمر کو نہیں معلوم کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب وعمر بن ہشام۔ اے اللہ، مکے کی دو بڑی شخصیتیں ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کا شرف حاصل فرما۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں وہ دعا قبول ہوئی۔ صحابہ نے روک لیا، اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے کہا چھوڑ دو عمر کو، وہ آیا نہیں بلکہ لایا گیا ہے، قتل کے لیے گئے تھے، اللہ اکبر، جان لینے کے لیے گئے تھے، جان دے کر بیٹھے۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے عزیزو، بتلانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہدایت ہے، قرآن مجید ہدایت ہے۔ شرط یہ ہے کہ قرآن مجید کہ آیات کو، اس کے مفہوم کو، ترجمے کو سمجھنے کی تڑپ، فکر اور تلاش ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کو صرف آپ پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہدایت نہیں مل سکتی میرے بھائی۔ ہدایت کے لیے تڑپ ہونی چاہیے۔ وہ تڑپ کی چنگاری اگر کسی کے اندر جل گئی، ہدایت اسے مل جاتی ہے۔ سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہدایت کی انگار چنگاری ان کے اندر جب بھڑکی تو فارس سے لے کر عرب تک کا سفر کیا، انہیں ہدایت مل گئی۔ میرے عزیزوں، دنیا کے مختلف لوگ آج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ہے نا؟ کیوں؟ قرآن سے متاثر ہو کر۔ مسلمان قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھتے نہیں، سمجھ کر پڑھتے نہیں۔ ہاں، پڑھنا ثواب ہے، ایک الگ معاملہ، لیکن پڑھنے سے بھی زیادہ غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا، لیکن مسلمانوں میں نہیں ہے، کیونکہ آج کے علماء نے یہ پٹی پڑھا رکھی ہے کہ قرآن مجید تم لوگوں کے پلے نہیں پڑتی، قرآن مجید تم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ ایسی پٹی کیوں پڑھائی گئی؟ یہ لوگوں کو بتلاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے 12 علوم کی، 14 علوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک وہ نہیں پڑھتے آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ میں سیدھی بات آپ کے دماغ میں ڈالتا ہوں، آپ ایک عالم کو بھی، یا ایک جو اس طرح کے بیجا باتیں کرتا ہے ان کو جواب دے سکتے ہیں۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ یہ آیت فرمائی، ایک مرتبہ نہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن مجید کو ہم نے آسان کیا ہے نصیحت کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی سمجھنے والا ہے؟ قرآن کے حرف آسان، قرآن کے کلمات آسان، قرآن کے معنی آسان، قرآن کو سمجھنا آسان۔ میرے عزیزوں، آخری میں اپنی بات بتلا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں۔ آج قرآن کو ہم نے طاقوں کی زینت بنایا ہے، اس سے کوئی ہمیں اختلاف نہیں ہے میرے بھائی۔ قرآن سمجھنے کے لیے آیا تھا، سمجھنے کے لیے کم لوگ پڑھتے ہیں اور قرات کے لیے زیادہ لوگ پڑھنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی یاد رکھیں، نبی نے فرمایا قیامت کے قریب قراء کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، قاریوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، خوش الحان میں پڑھنے والے، اچھی آواز میں پڑھنے والے آج کمی ہے۔ ہر ایک مسجد میں قاری چاہیے، ہر ایک کو قاری چاہیے، ہر ایک کو جو ہے گنگنانے والا گویا مقرر چاہیے۔ یہ علامت قیامت کی ہمارے سامنے ہے۔ میرے عزیزو، قرآن مجید کو سننے سے زیادہ، پڑھنے سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ آپ کو میں نصیحت کرتے جاتا ہوں میرے بھائی، اگر کوئی بھی عالم آپ کو کہتا ہے کہ قرآن
تمہارے سمجھنے کی بات نہیں ہے تو چلو آپ تفسیر نہیں بلکہ انہی کا ترجمہ ہی صحیح روزانہ 1 یا 2 آیتیں پڑھو، ضرور اللہ رب العالمین سچائی کیا ہے جھوٹ کیا ہے آپ کے سامنے لا کر رکھے گا۔ ان علماء نے آپ کو روکے رکھا ہے، اس لیے آپ قرآن کے قریب نہیں جاتے، آپ پڑھنے سے ہچکچاتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ نزول قرآن کا مقصد ہے ہدایت، صحیح راستہ، سوچ سمجھ کر پڑھیں، سوچ سمجھ کر پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، اسی میں ہماری نجات ہے، کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ اللہ سے میں دعا گو ہوں جو بھی باتیں بتلائی گئی ہیں ان باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ قرآن مجید کو پورے غور و خوض سے اور سوچ سمجھ کر پڑھنے کی اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔